بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل النبي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. معزز و مکرم علماء کرام، مربیان اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں آپ ہی کے علاقے کا ایک فرد ہوں. آج میں ایک بہت لمبے سفر سے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ مغرب سے پہلے گھر پہنچا، اور تھکاوٹ، نیند کی کمی کی وجہ سے بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہاں حاضری ہوتی. لیکن جناب مفتی تنویر احمد صاحب دامت برکاتہم سے پہلے ہی وعدہ تھا، بلکہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کر یہ دن مقرر کیا تھا. اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور پہلے ہی وقت لے کر کچھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ کیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کشن گنج اور دیناج پور کے تقریباً 30 یا اس سے زائد لوگ ابھی عمرہ میں تشریف لے گئے تھے. اللہ کی عنایت اور اللہ کے خاص کرم سے اس وقت میں یہ بندہ بھی شامل تھا، اور وہی تھا کہ گزشتہ جمعہ کو حضرت اقدس مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر وہاں ملی تھی، اور پھر وہاں سے ہم لوگ کل روانہ ہوئے تھے. رات بھر سفر ہی میں رہے، آج شام کو پہنچے. بہرحال میں آپ کے سامنے کوئی بیان اور وعظ اور تقریر نہیں کرنا چاہتا. ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے مقررین اور واعظین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کا بہت ہی پرمغز اور دلچسپ وعظ اور بیان آپ کے سامنے ہوگا. میں آپ کو صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں.
میرے نگاہ میں اس وقت ہمارے ملک میں اور بر صغیر میں سب سے بڑی جو سازش یہودیوں کی اور ہمارے دشمنوں کی چل رہی ہے وہ عوام کو علماء سے کاٹنے کی۔ گرچہ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے لیکن یہ بھی اصلاح معاشرہ ہے کہ وقت کے فتنوں سے معاشرہ کو سماج کو مبتلا کیا جائے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے حضرت فدائے ملت مولانا سعد مدنی رحمت اللہ علیہ ان سے میں نے بیان میں یہ سنا تھا کہ انگلینڈ یا امریکہ میں یہودیوں کی اور ہمارے دشمنوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں اس پر تبادلہ خیال ہوا کہ آخر ہندوستان میں قدامت پسندی یعنی بزرگوں کے طریقے پر چلنے کا جذبہ یہ کیوں ہے اور اس جذبہ کو کیسے ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس میٹنگ میں ان کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ جذبہ جو ان کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی ذریعہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ علماء جس طرف جاتے ہیں سب عوام اسی طرف جاتے ہیں۔ اب تو یہاں پر ہمارے کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ الیکشن بھی عوام علماء ہی کے جو طرز پر ہو رہا ہے، علماء جس کے طرف ہیں عوام بھی انہی کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ علماء میں حضرت مولانا جو MP تھے اور علماء ان کی شخصیت کو پہچانتے تھے، جو کتنی بڑی شخصیت تھی، پورے دنیا میں ہمارے لیے کتنی بڑی شان کا وہ ذریعہ تھے، اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا۔ ظاہر ہے قدر جوہر کی جو قدر ہے وہ تو جوہر ہی پہچانتا ہے، اس لیے جو ہے لوگوں کا یہ بھی خیال ہو گیا تھا اور ہو رہا ہے کہ علماء جس طرف جائیں گے عوام اسی طرف ووٹ دیں گے۔ تو اس لیے امریکہ لندن والوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ علماء کو سے عوام کو کاٹ دیا جائے اور اس وقت یہ سازش بہت پرزور طریقے پر چل رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے علماء کو دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں علماء کو اللہ نے نبیوں کا وارث اور جانشین بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء بہت مشہور حدیث ہے، ہم لوگ ہر دن سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ کے انعامات ہوئے، یعنی انبیاء کے وارثین، شہداء، صلحاء، یہ جو ہے ان لوگوں کے راستے کی اللہ ہدایت دیجیے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کہنا بھی تو کافی تھا کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ لیکن آگے یہ بھی اللہ نے دعا سکھائی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی، اور حضرت حسن وتر کی نماز میں قنوت میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ جو دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی ایک دعا ہے، اور یہ دعا بھی جو ہے قنوت میں وتر میں پڑھا کرتے تھے حضرت حسن۔ اور قنوت نازلہ ایک قنوت ہی ایک دعا کی قسم ہے، ان قنوت نازلہ میں تو تمام جگہوں میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں اللہ کے نبی نے عجیب و غریب دعا کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ ہم کو ہدایت دے، فی من ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تم نے ہدایت دی۔
اتنی بات کافی تھی کہ اللہ ہم کو ہدایت دے، لیکن آگے اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں کے جماعت میں شامل کر دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، فیمن ہدیت، ہدایت یافتہ جماعت جو ہے ان کے اندر شامل کر کے ہم کو ہدایت دے۔ اس کا مطلب مکمل ہدایت پر وہی آدمی ہے جو ہدایت یافتہ جماعت کے ساتھ شامل، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ہدایت کے سب سے اعلیٰ معیار پر انبیاء کرام فائز تھے، اور انبیاء کرام کے جو جانشین وارثین ہیں وہ ہدایت کی جماعت ہے، ہدایت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اے اللہ ہم کو عافیت دے۔ عافیت کا معنی ہر پریشانی سے ہم کو بچا لے، مگر آگے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں فیمن عافیت، اے اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے جس کو تو نے عافیت دی، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے جن کو تو نے بچا لیا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، اے اللہ تو ہم کو دوست بنا لے، اپنا بنا لے، ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے اپنا بنایا۔ دیکھیں معلوم ہوا اللہ کا اپنا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کے ساتھ میں رہیں گے تو اللہ کے اپنے بنے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ وبارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ ہم کو جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت دے دے۔ دیکھیں مال دولت جو مقدر میں ہے اتنی ہی ملے گی، ہمارے نصیب میں کپال میں ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے ایک دانہ زیادہ مل نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ زیادہ تو ملنے کا ہے نہیں، لیکن جتنا تو نے ہم کو دیا ہے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اس میں برکت پیدا کر۔ اگر برکت پیدا ہو جائے تو اسی میں بہت کچھ ہوگا۔ ایک آدمی کو جو ہے مثلا دن میں 100 روپے کی کمائی ہوئی، خرچہ پانی کر کے جو ہے ان کے پاس 40 روپیہ بچ گیا، یہ زیادہ اچھا ہے یا ایک آدمی کی کمائی 100 نہیں 1000 نہیں 10,000 دن کی ہے، 1 لاکھ دن کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 12 ٹکا لالچا 13 ٹکا دھار، یعنی 1 لاکھ کمائی ہے تو 1,10,000 کا قرضہ ہے، 10,000 دن میں کماتا ہے، ان کا دین ہے، ان کا دین ہے، ان کا دین ہے، تو ظاہر ہے یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کی روزی وہ ہے کہ کم ہو، اسی کم روزی میں بہت سب کام اللہ نبھا دے، سب کام انجام دے۔ اور جو آدمی دیکھنا چاہے الحمدللہ علماء کرام کا جو طبقہ ہے جو مدرسوں میں 3,000 4,000 5,000 6,000 میں جو ہے دینی خدمات کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، خود برکت سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنے کم پیسے میں وہ سب سے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، وہ سب سے اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں، سب سے اچھی سواری میں سوار بھی ہوتے ہیں، اللہ کی عجیب و غریب نوازش ہوتی ہے، یہ برکت ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ 5,000 10,000 میں کیسے آپ کا چلتا ہے، لیکن اللہ چلاتے ہی نہیں ہیں، بہت اچھا چلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ جو روزی ہم کو آپ عطا کیے ہیں، جو ہمارے مقدر میں لکھ دیے ہیں، اس روزی میں ہمارے لیے برکت پیدا کرنا۔ دیکھیے اس دعا میں پوری دعا ہے، میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جاتا، پہلا جملہ مجھے اصل سمجھانا تھا اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے جماعت میں شامل رکھ کر ہم کو ہدایت دے جو تیرے ہدایت یافتہ بندے ہیں، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہدایت علم کے بغیر کبھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ علم کی دعا کی، قرآن نے سکھایا رب زدنی علما،
کہ اے نبی آپ کہیے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرا علم بڑھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا وارث بنایا ہوں، کسی کو دینار درہم کا یہ وارث نہیں بنایا۔ علم جن لوگوں کے پاس ہیں، یعنی جو علماء کرام ہیں، یہی اصل ہدایت پر قائم ہیں۔ اس لیے ان کا دامن ہم کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے کچھ بھائی جو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے دامن پکڑتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دامن پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر واقعتاً غوث اعظم کا دامن پکڑ لیں اور اس کو نہ چھوڑیں تو اس سے اور کیا جو ہے اعلیٰ بات ہوگی۔ غوث اعظم یہ متبع سنت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، ولی کامل تھے، پیران پیر تھے۔ ان کے جو ہے بزرگ ہونے میں، ان کے علم میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ان کے دامن کو تھامنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دامن پھاڑ کے لوگ کہتے ہیں دامن چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کو مارے اور کہے دیکھو تمہاری عزت کرتا ہوں اس لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں، نہیں تو ابھی سکھا دیتا ہوں، پھر مار رہا ہے، پھر کہا تمہاری عزت کر رہا ہوں اس لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں، گالی بھی دے رہا ہے، مار بھی رہا ہے، کہا عزت کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء حقانیین کی جماعت ابھی دنیا میں موجود ہے۔ آپ کے گاؤں میں بھی بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، اللہ نے ان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے علم کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے ہمیشہ ان کا دامن پکڑ کے رہنا ہے، کبھی ان کا دامن جو ہے چھوڑنا نہیں۔ اگر ان کا دامن چھوڑ کر ہم الگ راستہ اختیار کریں گے، خدا کی قسم چاہے وہ کتنا نورانی معلوم ہو لیکن وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کہیں پر شک شبہ تم کو ہو جائے کہ یہ حق ہے یا ناحق تو دیکھو کہ علماء کن کے طرف ہیں یا نہیں، اہل اللہ جو ہے اس طریقے پر ہیں یا نہیں۔ اہل اللہ اور علماء جس کام میں ہیں وہ کام بلا شبہ حق ہے، چاہے وہ کام بہت تھوڑا ہو، اور اگر علماء اور اہل اللہ نہیں ہیں، چاہے کام کتنا بڑا ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے کتنی چمک دمک نظر آئے، لیکن وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایک بات کی طرف میں بہت ہی ضروری متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ جو ہے علماء حقانیین کا دامن ہم کو نہیں چھوڑنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیر نہیں مانتے، ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، ہمارے مقتدی بزرگان دین ہیں، ہم علماء کرام یہی ہمارے پیشوا ہیں، انہی کے راستے پر ہم کو چلنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دیہات کا رہنے والا اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک ایسا سوال کر دیا جس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہے؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم کسی کے پاس نہیں، صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ مقرر وقت کے ساتھ کسی نبی کو، کسی فرشتہ کو، کسی ولی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب قائم ہے۔ لہذا کبھی کبھی اخبار میں جو آتا ہے کہ فلاں سن میں فلاں مہینہ میں قیامت آ جائے گی، کتنا آ گیا 666 میں قیامت آ جائے گی، اس طرح سے بہت آتا ہے، بہت مرتبہ ایک دم فالس ہے۔ قیامت کب آئے گی یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین نے صحابہ کے سامنے انسانی شکل میں آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مل مسئول بأعلم من السائل، جن سے آپ سوال کر رہے ہیں اس مسئول جواب دینے والا وہ آپ سے یعنی سوال کرنے سے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی ہم کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی کو بھی پتا نہیں تھا قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا ما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کی ہو؟ قیامت کب قائم ہوگی
قیامت میں تو حلوہ ٹائٹ ہو جائے گا. سوال ہوگا تمہاری زندگی کے بارے میں، کہاں تم نے اپنی زندگی بسر کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا سیکھا، اس پر کیا عمل کیا، یہ سب پوچھ ہوگا قیامت کے دن. تو لہذا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کیے ہو قیامت کی. اس صحابی تھے دیہات کے بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ما عادت لها من کثیر صلاۃ، یا رسول اللہ زیادہ نماز روزے کی تیاری تو نہیں کہ بہت نمازیں پڑھا ہوں، بہت روزے رکھا ہوں، بہت صدقہ خیرات کیا ہوں، ایسی تیاری تو کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ انی احببت رسول اللہ یا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کرتا ہوں. پر اتنی بات ہے، اتنی تیاری ہے. اللہ کے نبی نے ایسی خوشخبری والی بات سنائی کہ تمام صحابہ اچھل گئے، جھوم گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا جن سے محبت کرے. ان کا یہی مطلب تھا کہ اللہ کے رسول تیاری تو نہیں ہے کچھ، مگر اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ یاد رکھو اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اللہ کے نبی جنت کے اعلیٰ مقام میں جائیں گے، تم کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے. اللہ کے نبی کو قیامت کے دن حوض کوثر دیا جائے گا، بہت بڑا نہر اور تالاب دیا جائے گا جس کا پانی بہت صاف شفاف میٹھا ہوگا. قیامت کے دن پیاس کی حالت میں ایک مرتبہ بھی جس کو وہاں کا پانی نصیب ہو جائے گا، پورے قیامت کے دن جو 1000 سال کا دن ہوگا ان کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام حوض کوثر کے پاس ہوں گے. المرء مع من احب، نبی سے جو محبت کرے گا وہ بھی حوض کوثر کے پاس ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی محبت کرے اور اللہ کے نبی کے وارث سے محبت نہ کرے، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ ہو نہیں سکتا. جس کو نبی سے محبت ہوگی اس کو صحابی سے بھی محبت ہوگی، جس کو نبی سے محبت ہوگی ان کو خلفائے راشدین سے بھی محبت ہوگی. نبی سے تو محبت کا دعویٰ ہو اور صحابہ کو برا بھلا کہے، نبی سے محبت کا دعویٰ ہو اور حضرت عمر کے کام کو بدعت عمر کہے، یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے. نبی سے جن کو محبت ہوگی صحابہ سے بھی محبت ہوگی، صحابہ سے کیا نبی کے سرزمین سے بھی محبت ہوگی، نبی کی سرزمین سے کیا نبی کے سرزمین کے کانٹوں سے بھی محبت ہوگی. ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سمد، مدینے کی مٹی سے آنکھ میں سرما لگا. بھلا مٹی تو مٹی ہے، اس کو جب آنکھ میں لگائیں گے تو آنکھ کا کیا حال ہے؟ کچھ دنوں میں آنکھ خراب ہو گئی، نابینا اندھے ہو گئے. لیکن مدینے کی مٹی سے اتنی محبت تھی کہ اس کا سرما آنکھوں میں لگایا کرتے تھے. آنکھ چلی گئی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، علماء کرام سے، علماء کا جو طبقہ ہے اللہ نے ان کو دین کے لیے منتخب کیا ہے، علم کے لیے منتخب کیا ہے. اگر وہ باعمل ہیں تب تو وہ نبی کے سچے جانشین ہیں. خدا نہ خواستہ اگر عمل میں ان کے اندر کوئی کمی ہے تب بھی وہ قابل عزت ہیں، قابل اکرام ہیں. نبی کا، اللہ کا علم ان کے پاس ہے، اور جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے کبھی نہ کبھی وہ علم ان کو عمل پر ضرور ابھارتا ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا. اللہ نے کہا تھا کہ محمد تم کو اگر جو ہے جنت نہیں بھیجنا تھا تو میں تمہارے سینے میں اپنا علم ہی نہیں رکھتا. تمہارے سینے میں علم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے میں خیر کا ارادہ کیا، تم کو جنت میں بھیجنا ہے، تم سے میں راضی ہوں. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، غوث کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت اچھا نعرہ ہے، بس اس کو سچا بنانا ہے. انشاءاللہ علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اکابر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بزرگان دین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
ہمیشہ اپنے علماء کا احترام کریں، علماء کی تعظیم کریں۔ جو بھی علماء کی تعظیم کرے گا اللہ ان کے خاندان میں علماء حقانی ربانی پیدا کرے گا۔ خدا کی قسم یہ تو مجھے ناکارہ کو بھی تجربہ ہے۔ میں کسی کو اگر جان لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، میں فیصلہ پہلے ہی سوچ لیتا ہوں کہ ان کا بچہ عالم بن پائے گا کہ نہیں۔ اگر کوئی علماء سے نفرت کرے، علماء کو برا بھلا کہے، علماء پر نکتہ چینی کرے، خدا کی قسم ان کا بچہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اور جو علماء سے محبت کرے، اہل علم سے محبت کرے، نبی کے وارثوں سے محبت کرے، انشاءاللہ ان کی اولاد میں تو ان کے نسلوں میں اللہ ایسے علماء پیدا کریں گے کہ ایک عالم بھی انشاءاللہ پورے نسل کو جو ہے بخشوانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اس وقت کی ایک بڑی یہودی سازش ہے کہ کسی طرح سے عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، مختلف طریقے سے، مختلف حربے سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ کے علماء کو مقتدا سمجھیں، ان کے کی پیروی کریں، ان کے طریقے کے مطابق چلیں، ان کے جو ہے کہنے کے مطابق چلیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں۔ جو ہمارے گاؤں کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی آئندہ عالم بننے والے ہیں، ان کو اکرام کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے جو ہے مانگیں کہ اللہ ہمارے نسل میں علماء پیدا فرما، ہمارے نسل میں جو ہے حفاظ پیدا فرما، ہمارے نسل میں جو ہے مبلغین پیدا فرما، ہدایت یافتہ لوگ پیدا فرما۔ یہ اللہ سے ہمیشہ ہم کو مانگنا چاہیے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے مجھے یہ بتانی تھی، مگر افسوس کی بات ہمارا جو علاقہ ہے یہ زندہ پرست کم ہے، مردہ پرست زیادہ ہے۔ ابھی واٹس ایپ، فیس بک جو لوگ چلاتے ہیں جانتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ سو جو ہے فیس بک میں اور واٹس ایپ میں جو ہے حضرت مولانا اسرار الحق صاحب کے خوبیوں پر ایک ایک دن میں بیانات آ رہے ہیں۔ کتنا آدمی پڑھے، کتنا سنے، کتنا دیکھے، ہر جگہ تعزیت ہو رہی، ہر جگہ ایک مجلس لگی، اتنی عظمت۔ لیکن ان کی زندگی میں ہم نے ان کو ایک ایم پی کی نگاہ سے تو دیکھا، کسی نے اچھی نگاہ سے دیکھا، کسی نے بری نگاہ سے دیکھا۔ یقیناً زیادہ لوگ اچھی نگاہ سے دیکھے تبھی تو ایم پی بنائے، لیکن ان کے دوسرے کمالات کو ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ ایم پی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست عالم بھی تھے اور بہت زبردست ولی بھی تھے۔ ہمارے اکابر میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مظفر صاحب سہارنپور کے، ان کے بھی خلیفہ تھے۔ اور ابھی ایک بزرگ زندہ ہیں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، ان کے بھی خلیفہ ہیں۔ دو بزرگوں سے، مانے ہوئے شخصیات سے ان کو خلافت اور اجازت حاصل ہے۔ لیکن اللہ نے جتنی بزرگی دی تھی، جتنا ان کو علم دیا تھا، اس سے زیادہ ان کے اندر عاجزی تھی، اس سے زیادہ ان کے اندر تواضع تھی، اس سے زیادہ ان کے اندر کسر نفسی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو ان سے یہی شکایت تھی کہ وہ ہمارے تسلیم الدین مرحوم کے طرح ڈی ایس پی کو گالی نہیں دیتا، فلاں کو برا بھلا نہیں کرتا، وہ تو کبھی اپنے گارڈ کو بھی برا نہیں کہے۔ تو وہ جو ہے کسی دوسرے کا دل دکھائیں، وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جو ہمارے سامنے سے اٹھ گئی۔ یہ بہت بڑی خلا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے فضل سے ہم لوگ دنیا گھومتے ہیں، مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کو فخر تھا، کہاں کے ہیں؟ کشن گنج کے۔ اچھا مولانا اسرار الحق صاحب کے علاقے۔ یہ ہمارے لیے ایک شان کی بات تھی، ایک فخر کی بات تھی۔ جو شان، جو عظمت اور جو ہمارا ایک فخر تھا وہ ہم سے ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ کتنی نیک صالح موت آئی۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کسی نے کچھ برا بھلا کہا تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا الفرق بیننا و بینکم الجنائز، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق جنازہ سے ہوگا۔ جنازہ بتائے گا
کون اللہ والا ہے، کون مقبول ہے، کون مختار ہے، جنازہ بتائے گا کون اللہ کا مقبول ہے، کون نامقبول۔ یہ جو ہے انہوں نے ایک بڑے شہزادہ سے کہا تھا کہ جنازہ سے فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا پہنچا ہوا ہے۔ اللہ نے کیسی نیک موت دی، بالکل کبھی اہلیہ بھی جو انتقال کر گئی تھی، لیکن ایک دن بھی جو ہے ایسے نہیں رہے کہ جو ہے کسی کے محتاج بنے، اور دین کا کام کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے اللہ کے یہاں ایسے پہنچ گئے، تہجد کی نماز پڑھے اور جو ہے گارڈ کو بلا کر سب سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ حالانکہ وہ گارڈ بھی ایسا تھا کہ ان کا جو ہے ٹرانسفر ہو گیا تو بہت کوشش کر کے دوبارہ مولانا کے پاس آیا تھا، اتنا متاثر تھا۔ ان سے معافی مانگتے ہوئے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے۔ جنازہ دیکھیں، مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، جمعہ سے پہلے ان کو خبر ملی اور جمعہ کے بعد فوراً وہ اپنے بیٹا کو لے کر عمرہ میں نکل گئے، مولانا کے نام پر، حضرت کے نام پر عمرہ کر کے آئے۔ یہ ایسی مقبولیت تھی، ایسی محبوبیت تھی۔ بہرحال تو ہم ٹھیک ہے سیاسی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، زمین جائیداد میں کسی مولانا سے اختلاف ہو سکتا ہے، کاروبار میں کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بزرگی، ان کے علم کے اعتبار سے اگر ہم نے کبھی کسی عالم سے اختلاف کیا، یہ ہمارے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ اسی لیے زندہ علماء کی ہم قدر کریں، زندہ علماء کی کو پہچانے، مرنے کے بعد طبلہ بجانے سے کیا ہوگا۔ اب تو جو ہے گئے حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی فرخ صاحب نے ان کے والد کی زندگی میں ان کے والد پر ایک کتاب لکھی، حضرت شیخ الاسلام کے آخری خلیفہ، علماء جانتے ہیں۔ مجھ سے بھی ایک مضمون انہوں نے مانگا، میں نے بھی دیا۔ میں نے اس مضمون میں بھی یہی لکھا کہ مرنے کے بعد تو بہت لوگ لکھتے ہیں، زندگی میں بھی لکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ مرنے کے بعد اب بیان کر رہے ہیں کیا فائدہ، اب لکھنا ہے کیا فائدہ۔ فائدہ تو ضرور کچھ نہ کچھ ہے، مگر لوگوں کے لیے تو اب یہ فائدہ نہیں ہے کہ ان سے ہدایت حاصل کرے، ان کی تعظیم کرے، ان سے کچھ جو ہے رشد و ہدایت کی بات سیکھے۔ بہرحال اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ علماء ربانیین کی قدر کریں، علماء کرام کا اکرام کریں، علماء کرام کے زندگی میں ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ اگر ہم علماء کا دامن تھامے رہیں گے انشاءاللہ کبھی گمراہی ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ہمارے ایک استاد دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دیہات کا آدمی حضرت کے پاس آیا اور کچھ گمراہی کی باتیں کی۔ حضرت نے ان کو 1 گھنٹے تک بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو بہت اچھا مجھے سمجھایا، مجھے پورا سمجھ میں آ گیا، میں کروں گا وہی جو ہمارے مولانا صاحب بولیں گے، جو ہمارے مولانا صاحب ہیں وہ جو بولیں گے میں کروں گا وہی۔ یہ تو وہ گمراہی میں کہہ رہے تھے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کریں وہی جو علماء ربانیین ہم کو بتائیں، جو علماء حقانیین بتائیں۔ تو اس لیے اس کی ہم ضرور جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ علماء یہی جو ہے اس وقت ہدایت کے آفتاب و مہتاب ہیں، یہی ہدایت کے ستارے ہیں، یہی اسلام اور دین کی حفاظت کے ذریعے ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے، وہ واقعہ بتا کر میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں جب انگریز کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے کوشش کیا کہ یہاں سے اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اب اسلام کو کیسے مٹائے گا؟ تو انہوں نے سوچا کہ یہ قرآن کریم جب تک رہے گا تو اسلام کیسے مٹے گا، تو اس لیے قرآن ہی کو مٹا دو، قرآن کو ختم کر دو۔ جب قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا تو اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، عیسائی بن جائیں گے، کرسچن بن جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پورے پلاننگ کے ساتھ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں قرآن چھپتا تھا ان چھپنے کے مطبع سے، چھپنے کی جگہوں سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہر دن میں کتنا قرآن چھاپتے ہیں۔
کہ اتنا ہم چھاپتے ہیں، کہاں کا بیچتے ہیں کہ فلاں فلاں ڈیلر کو، دکاندار کو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جتنا قرآن آپ چھاپتے ہیں اتنا چھاپیے، لیکن آپ اپنا ہم کو ایجنٹ بنا لیجئے، ڈیلر بنا لیجئے، وہ کل قرآن آپ ہم کو دے دیجئے، آپ کو دوسرے لوگ جتنے پیسے دیتے ہیں اس سے 1 روپیہ ہم زیادہ دیں گے چھاپنے والے کو۔ کیا کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ ہمارا اگر سب آپ لے لیں گے اور پیسے بھی زیادہ دیں گے تو ہم کو کیا اشکال ہے۔ اس طرح وہ مطابع سے قرآن چھپنے کے پریسوں سے کانٹیکٹ کر کے قرآن کریم کو لے لیتے اور لے کر جاتے۔ اللہ نے کیا کرتے، دلی میں ایک بڑا مطبع تھا، اس کا جو منیجر تھا مسلمان تھا، اور اس کے بعد جو عیسائی اور کرسچن انگریز کا آدمی آتا تھا اور قرآن کریم کو خرید کر لے جاتا تھا، آنے جانے سے ان سے ایک دوستی ہو گئی، تعلق ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو اس مسلمان منیجر نے اس انگریز سے پوچھا کہ دوست ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگ اتنا قرآن ہم سے لے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کن دکانوں میں آپ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا دوست یہ ایک راز کی بات ہے، اور آپ سے مجھے محبت ہے، دوستی ہے، آپ نے پوچھ لیا اس لیے میں بتا رہا ہوں، کسی کو بتائیے گا مت میرے بارے میں ورنہ میری نوکری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہمارے یہاں ہم لوگ یعنی انگریز کے یہاں پلان بنا ہے کہ جتنا قرآن پریس میں چھپے سب کو لے جا کر ہم فلاں جگہ پہنچاتے ہیں، وہاں اس کو جلایا جاتا ہے اور دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ کہا کیا فائدہ اس سے؟ کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ 50 سال 100 سال تک جب ایسا ہم کریں گے تو قرآن لوگوں کے گھروں میں رہے گا ہی نہیں، پہنچے گا ہی نہیں، پرانا جو قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اس مسلمان منیجر نے کہا کہ آپ یہ غلط کریں، اس سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہے۔ تو اس انگریز نے کہا کہ ہم تو نوکر ہیں، ہمارا کام ہے یہاں سے لے جا کے وہاں پہنچانا، مقصد ان کا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ جانے۔ خیر اس مسلمان دوست نے سوچا کہ ان کو سمجھانا ہے، چھٹی کا وقت آیا، انہوں نے کہا چلو یار اس مرتبہ چھٹی میں ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے، کہا ٹھیک ہے چلو۔ ان کو لے کے گئے، راجستھان میں ایک علاقہ ہے پوکرن، اس زمانے میں وہاں بہت حفاظ تھے، جیسا کہ پالنپور میں گجرات میں اس زمانے میں بہت حفاظ ہیں، اسی طرح اس علاقے میں بہت حافظ تھے، ہر گھر میں حافظ، ہر گھر میں حافظ۔ چنانچہ پوکرن میں جو ہے ان کو لے کر گئے گھمانے کے لیے، چنانچہ گھمانے کے لے گئے، وہاں ہوٹل میں رکے اور اس کے بعد پھر جو ہے گشت کیے، گھومے پھرے، چلتے پھرتے ایک دن ایک بچہ سے انہوں نے پوچھا مسلمان نے کہ بیٹا سنو تم حافظ ہو؟ کہاں؟ کہا قرآن ہم کو سنا سکتے ہو؟ کہاں؟ کہا کب؟ کہا جب سن لیجئے، کہا بھی سنا دو۔ چنانچہ ایک جگہ لے کے بچے کو بیٹھے اور بچہ سناتا گیا سناتا گیا سناتا گیا، 10 پارہ 15 پارہ سنا دیا، یہ لوگ تھک گئے کہ بس ہو گیا، پورا قرآن اسی طرح یاد ہے کہاں پورا یاد ہے۔ پھر دوسرے دن اپنے دوست کو لے کے نکلا اور ایک جوان آدمی سے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ انہوں نے کہا میں حافظ ہوں۔ کہا قرآن ہم کو سنانا چاہتے ہیں، سنا سکتے ہیں؟ کہاں سنا سکتے ہوں؟ کہا سنائیے، ہم کو شوق ہے۔ چنانچہ لے کے ایک کونا میں بیٹھے، انہوں نے قرآن سنانا کیا، 15-20 پارہ سنا دیا۔ یہی لوگ تھک گئے، وہ بیچارہ جو ہے سناتے رہے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تیسرے دن پھر لے کے نکلے، ایک بڑے میاں بوڑھے آدمی کو جو ہے انہوں نے دیکھا، جا کے ان سے ملاقات کیا، پوچھا کہ چچا جان آپ حافظ ہیں؟ کہاں حافظ ہیں؟ کہا ہم کو قرآن سننا ہے۔ کہا سن لو بیٹا، کہا سنائیے۔ سنانا شروع کیا، ان لوگوں نے کہا بس ہو گیا۔ کہا نہیں پورا سنو، پورا اس چچا جان نے سنایا۔ اس کے بعد اس مسلمان نے اپنے انگریز دوست سے جا کر ہوٹل میں کہا کہ دیکھو تم لوگ قرآن کو جو جلا کے راکھ کر رہے ہو، ان لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو کون جلائے گا؟ یہ جو بچے جوان بوڑھوں کے سینوں میں قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم کو کون جلائے گا؟ اس لیے تمہارا مقصد پورا نہیں ہوگا، قرآن جلانے سے اسلام ختم نہیں ہوگا، قرآن جلانے سے اسلام جو ہے اور ایمان اور دین ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حفاظ کرام، یہ علماء کرام، یہ اصل میں قرآن کریم کے اسلام کے محافظ ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم ہمیشہ علماء کا احترام کریں، اہل اللہ کا احترام کریں، اپنے گاؤں سے زیادہ بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں اور ان کو عالم بنائیں۔ جو بچہ مدرسے میں پڑھے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، ان کو جو ہے کبھی 10-20 روپیہ ہدیہ میں دے دیں۔ وہ جا رہا ہے مدرسہ، لو بیٹا 50 روپیہ جو ہے کچھ کھانا، یہ 50 روپیہ کام دے گا کبھی؟ ہم مر جائیں گے، وہ بچہ معلوم نہیں کہاں ہاتھ اٹھائے گا اللہ کے سامنے، اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ میرے گاؤں کا فلاں آدمی 50 روپے مجھ کو جو ہے پڑھنے کے زمانے میں دیا کرتا ہے۔ وہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر جب دعا کرے گا تو انشاءاللہ ان کی دعا جو ہے ضرور اللہ قبول کریں گے، رب نہیں کریں گے۔ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، ہمارے قریبی صدبولیا میں ایک بیوہ عورت تھی بیچاری، ہمارے ابا اماں کو ببدا دی تھی، ابا اماں کر کے کہتی تھی۔ تو ہم لوگ بھائی ہوئے، بہن بوڑھی تھی، ان کے بچے بھی ابھی ہیں، لمبی تھی، اس لیے ہم لوگ 12 ہتھیانی کہتے تھے۔ جب وہ دھان چھٹتی تھی اور کھٹکتی تھی تو میں ان کے کندھے میں بچپنا میں جا کے بیٹھ جاتا اور کندھے میں بیٹھ کر کھیلتا تھا، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتی، بھائی کے طرح بالکل جو ہے۔ ابھی بہت مرتبہ جو ہے عجیب جگہ میں وہ یاد آ جاتا ہے، کعبہ کے سامنے، کبھی اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے دعا میں وہ یاد آ جاتی ہے کہ اللہ 12 ہدیوں کی مغفرت فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پڑھنے کے والے بچوں کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے ان کو جو ہے ہمت دلانی چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو 10 ایسے رشتہ داروں کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی، یعنی اللہ آرڈر کر دیں گے کہ لے جاؤ فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ حافظ قرآن ننا منا بچہ کھڑا ہوگا، کہے گا اے اللہ ایک منٹ یہ میرے ماموں ہیں، میں حافظ ہوں، اے اللہ تیرا کلام میرے سینے میں ہے، اے اللہ میرے ماموں کو جو ہے جہنم میں مت ڈالیے، میرے چچا ہیں ان کو جہنم میں مت ڈالیے۔ جہنم کا آرڈر جن کے بارے میں ہو جائے گا، اللہ اس کو واپس کر کے جنت میں بھیج دے۔ 10 ایسے اہل خاندان کے لیے حافظ قرآن سفارش کرے گا، اور عالم دین کے لیے عمومی شفاعت کا اللہ اختیار دیں گے۔ حدیث میں ہے 3 آدمی کو عمومی شفاعت کا اختیار دیں گے جن کے لیے چاہے سفارش کرے، ایک نبی کو، ایک شہید کو، ایک عالم ربانی کو، 3 کو عمومی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اہل خاندان ہو دوسرے ہوں جن کے لیے چاہے سفارش کرے۔ لیکن وہ سفارش انہی اہل خاندان کے لیے کرے گا جو ان کے حافظ قرآن بننے میں کسی بھی طرح مدد کیا تھا، مال سے، جان سے، سر پہ ہاتھ پھیر کر، ہمت دلا کر، اور جو الٹا ہمت کو ہارنے کا ذریعہ بنا، ان کو کا حوصلہ شکنی کیا کہ حافظ بن کے کیا کرو گے، مولوی بن کے کیا کرو گے، کیسے کھاؤ گے، کیسے کماؤ گے، ان کے لیے سفارش نہیں کرے گا، چاہے وہ اپنا چچا کیوں نہ، اپنا بھائی کیوں نہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو دین سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو اگر اسکول میں پڑھائیں، کسی کو انجینئر بنائیں، کسی کو ڈاکٹر بنائیں، سب بنائیں، لیکن یہ سب کام آئیں گے 60-70 سال، اور حافظ قرآن جس کو بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، وہ ہمارے لیے ابدی کامیابی کا، ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔